مجھے مصطفیٰ کے در سے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ اتنے بلدان پربا کے بہرائے ضلع کے زندہ دل غیور مسلمانوں، ایک بندہ بھی پوری محفل میں ہو جو یہ کہہ سکے کہ حضور کے در دولت سے نہیں کہیں اور سے ملا ہے، ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے بتا کے دکھائے، نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل کہتا یا رسول اللہ جو کچھ ملا ہے کریم آقا آپ کے در دولت سے ملا ہے۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا جہاں کربلا جہاں کربلا نہیں ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو امام حسین سے پیار کرتا ہے وہ محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ۔ عارف رضا قریشی بات کرے اور لوگ خاموش بیٹھے رہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے جو جھکا ہے جو جھکا ہے کربلا میں، اب تک اٹھا۔ یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا، اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ دوبارہ پڑھے کلام، دوبارہ پڑھے مفتی صاحب، بہت بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ جلسے کے ناظم کو جو شعر پسند آ جائے اور مزہ آ جائے تو سمجھیے جلسہ قبول ہے۔ اللہ اللہ، ہاں جلسہ کامیاب ہو گیا۔ نہیں لگ رہا آپ کو؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ یہ مولانا روشن رضا صاحب قبلہ آپ کے جلسے کو روشن کیے ہوئے ہیں حضور کے صدقے میں۔ عارف رضا قریشی کوئی بات لفاظی میں نہیں کرتا، یہ روشن کیے ہوئے ہیں
हुजूर के सदके में, क्योंकि मेरे नबी नूर बन के आए और जो नबी से प्यार करने लगा अल्लाह फरमाता है मैं उसे भी नूर वाला बना दूंगा। तो ये रोशन कर रहे हैं आपके जलसे को हुजूर के सदके में। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि ये हुजूर से प्यार करते हैं। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजेदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक गए उठा, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा, अभी तक उठा नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। और गौसे आजम की बारगाह में आए तो इस अंदाज से पढ़ेंगे, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम, मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम, नहीं तुम सा कोई बेहतर, नहीं तुम सा कोई बेहतर, बड़े पीर गौसे आजम, नहीं तुम सा कोई बेहतर, मेरे पीर गौसे आजम। मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्तां पे जाकर, रहूं बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गौ सब लोग नाम ले ले, बड़े पीर का ताके गौसे आजम वहाँ बगदाद से बैठ के अपनी कब्र अनबर में लेट के सरकार गौसे आजम मुलाजा फरमाए कि बलदानपुर बा बहराइच जिला के लोग मुझे आज भी याद कर रहे हैं, सदियाँ मुझे दुनिया से आए हुए हो गई, मगर मेरे मानने वाले आज भी मेरा नाम लेना नहीं बोले। बड़े पीर बड़े पीर गौसे आजम। और आखिरी शेर, अब तो जगा दो किस्मत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किसे
اب تو جگا دو کسے متے اپنی دکھا دو صورت اے اولیاء کے سرور اے اولیاء کے سرور بڑے پیر اے اولیاء کے سرور بڑے پیر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آقا سید کونین کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں نبی سے محبت کرنے والوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا کمالات والا بڑا شان والا بنا کے دنیا میں بھیجا. غوث اعظم کی شان یوں سمجھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے مقام والے ہیں کہ جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. سبحان اللہ. نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا مقام ہے ایسے ہی ولیوں میں سرکار غوث اعظم کا مقام ہے. کیا بات ہے. ولیوں کے سردار کا نام غوث اعظم ہے نبیوں کے سردار کا نام آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. میرے آقا کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش اسٹارٹنگ سے شروع ہوتا ہوں بیچ کوچ آپ کو اور باتیں بتانا ہے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے میں تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ سے اچھی باتیں ہو جائیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی شانوں والا بنایا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دنیا میں ابھی آئے نہیں دنیا میں آئے نہیں یہ ہو گیا غوث اعظم ابھی دنیا میں آئے نہیں بس یوں ہی سمجھیے اس کی پلٹ کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں. غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں شانے اور میرے مصطفیٰ بھی دنیا میں آئے نہیں شانے. اور علماء کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ اس میں 9 حرف ہیں. کتنے 9 ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے تو اس لیے 9 حرف 90 نیکیاں ہو گئی. 90 نیکی ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ بولنے پہ اور بار بار سبحان اللہ بولیں گے آپ تو کتنی نیکیاں آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی. یہی سوچ کے سبحان اللہ بولا کریں. میرے آقا کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میرے آقا سید کونین دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے حضور دنیا میں آنے والے تھے تو حضور کی شانیں وہ ربیع الاول کے موقع پہ میں بیان کرتا ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے جو کہا نا غوث اعظم کا مقام وہی مقام ہے جو نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. غوث اعظم کا ولیوں میں مقام ہے. ادھر نبیوں کے سردار ہیں ادھر ولیوں کے سردار ہیں. میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں نبی سے محبت کرنے والوں میرے آقا دنیا میں آئے نہیں. سرکار اپنی والدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین جناب آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب آمنہ کے شکم مبارک میں میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی میں نے کہا او میرے نبی کی ماں آپ بتائیں آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے جتنا آپ اپنے بیٹے کو قریب سے جانتی ہیں اتنا قریب سے کوئی اور نہیں جانتا ہے. او میرے نبی کی ماں جی آپ بتائیں آپ کا بیٹا جب دنیا میں آیا نہیں تھا کتنی شانیں تھی. آپ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں نہیں آیا تھا جب تک میرے شکم میں تھا جس راستے سے گزر جاتی تھی چرند و پرند مجھے سلام پیش کیا کرتے تھے شجر و حجر مجھے سلام پیش کر دیا کرتے تھے مجھے جانور سلام پیش کرتے تھے پتھر مجھے راستوں کے سلام پیش کرتے تھے. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی
ہیں جب میں حمل سے ہوئی تھی تو پہلا مہینہ گزرا تھا، اللہ کا پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے۔ استقبال کے لیے میں آپ کو ذہن کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، بتانا کیا چاہتا ہوں، بلدان پروا ضلع بہرائچ کے زندہ دل غیور مسلمانوں، میرے آقا سید کونین نبی دنیا میں آئے نہیں، پہلا مہینہ گزرا، اللہ کا پہلا نبی، پہلا بشر، پہلا انسان، پہلا خاکی، پہلا آدمی جناب آدم علیہ السلام میرے نبی کی ماں کے خواب میں آئے، آ کے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تم 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، جناب حضرت دوسرا مہینہ گزرا، جناب شیس علیہ السلام آئے، تیسرا مہینہ گزرا، جناب نوح نجی اللہ آئے، چوتھا مہینہ گزرا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، پانچواں مہینہ گزرا، جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، چھٹا مہینہ گزرا، اللہ کے نبی جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے، آگے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تم اللہ کے آخری نبی، نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو۔ آخری مہینہ گزرا، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، اور آگے کہتے ہیں او نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ ادھر میرا نبی آیا، اللہ کے نبی، کتنے نبی آئے، کتنے نبیوں کے باپ، کتنے نبی آئے، کتنے نبیوں کے بیٹے، کتنے نبیوں کے باپ، میرے آقا سید کونین کی پیاری ماں جی کی خواب میں آئے، آگے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اب آئیے غوث اعظم کے مہینے میں 11ویں شریف کی تاریخ میں وہ 11ویں والے غوث پاک سے محبت کرنے والے بلدان پربا کے زندہ دل غیور مسلمانوں، جشن غوث المرا کانفرنس کو منانے والوں، آئیے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ کون غوث پاک؟ اب ماں کی بارگاہ میں غوث پاک کی چلتے، یہ تو میرے چلیے سرکار غوث اعظم کی والدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب ام الخیر فاطمہ کے پاس چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم تصور و تخیل میں، عالم تصور و تخیل میں میں نے سرکار غوث اعظم کی والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا، عالم تصور و تخیل میں ام الخیر فاطمہ حضرت غوث اعظم کی کیا ہے؟ غوث اعظم کی ماں ہے سرکار، اور غوث اعظم کے والد کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ رضی اللہ۔ زیادہ یاد نہیں تو اتنا یاد کر لو، ابو صالح، کیا نام ہے؟ ابو صالح، کام چل جائے، وہ تو لقب ہے، اصل نام آپ کا ابو صالح، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار غوث اعظم کے والد ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جی، میں نے کہا سرکار غوث اعظم کی ماں جی آپ بتائیں آپ کا بیٹا دنیا میں جب آیا کس انداز سے آیا؟ تو آپ ابھی آئے نہیں، آپ کی والدہ فرماتی، جی لگا کے بولنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم کی والدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیرہ فرماتی ہیں، عالم تصور و تخیل میں نے سوالات کیے، جواب ملتا ہے، او میرے بیٹے کے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے بیٹے کی شانیں کیا ہیں؟ تو سن لو میرے بیٹے کی شان یہ ہے، میرے آقا سید کونین کے غلاموں ادھر حضور آئے تھے، نبی آئے مبارکبادیاں پیش کرنے لگے، جناب آدم، جناب شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب حضرت ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب حضرت عیسیٰ، جناب حضرت اسماعیل، میرے نبی کی ماں کے خواب میں آئے، میرے آقا سید کونین کے غلاموں سرکار غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال میرے شکم میں تھا، خواب میں آقا سید کونین سرور کونوں مکہ تشریف لائے، او آ کے کہتے ہیں او فاطمہ، او بیٹی فاطمہ ام الخیر
خیر تجھے مبارک ہو، تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سرکار غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنی؟ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال۔ کتنا؟ 561 ہجری میں آپ کا وصال۔ یہ جو آج تقریریں سن رہے ہو نا، غوث اعظم کی شان کیا تھی؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریریں کیا کرتے تھے۔ ہر ایک ولی کا الگ الگ ایک مزاج رہا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا، لیکن سرکار غوث اعظم نے سب سے زیادہ جو تبلیغ کی ہے، تقریروں کے ذریعے جو سب سے زیادہ دین کا کام کیا ہے، وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ تقریروں کے ذریعے سرکار غوث اعظم تقریریں کیا کرتے تھے۔ یہ آج اسی کا کرم ہے، یہ اسی پروردگار کا کرم ہے کہ آج سرکار غوث اعظم کے مہینے میں 11ویں شریف میں بے شمار تقریریں ہوتی ہیں، بے شمار تقریریں ہوتی ہیں غوث اعظم کی شان میں، کیونکہ غوث اعظم نے پروردگار اور پروردگار کے پیارے محبوب کی شان بیان کی ہے۔ آج دنیا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو کرتے ہی ہیں ہم، مگر ساتھ میں غوث اعظم کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو بڑے کا ذکر کرتا ہے تو چھوٹے کا ذکر تو خود بخود ہو جاتا ہے، چھوٹے کا ذکر تو خود ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریریں کیا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو وہ آواز عطا فرمائی تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضرت تمیم داری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ایک اللہ کے ولی گزرے، یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کا بیان سننے کے لیے بے شمار لوگ آتے تھے، کئی ہزار لوگ سننے کے لیے غوث اعظم کا بیان آتے تھے۔ اب غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، ایک بار یہ کوئی حاجت رہی یا کوئی کام ایسا پڑا جس کی بنیاد پر ہر بار تو تقریر سنتے، جیسے ہی محفل شروع ہوتی تھی غوث اعظم کی تو پہلے والی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، لیکن ایک بار کا واقعہ سرکار حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کی وجہ سے سرکار غوث اعظم کی محفل میں جانے سے لیٹ ہو گیا، تو جب آخر میں جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجمع لگا ہوا ہے اور پورا جتنا بھی گراؤنڈ تھا جہاں پروگرام ہوتا تھا سرکار غوث اعظم کا بیان ہوتا تھا وہ پورا بھر چکا ہے۔ اب بالکل لاسٹ میں جگہ ملی تو میں دیکھ رہا ہوں اور میں دل میں خیال کر رہا ہوں کہ اب ہر دن غوث اعظم کا بیان سنتا تھا، لاؤڈ اسپیکر کا دور تو تھا نہیں، میک کا دور نہیں تھا، تو غوث اعظم ہر دن جب تقریر کرتے تھے، جب پہلے والی صف میں بیٹھتا تھا تو ساری باتیں سمجھ میں آتی تھی، سنائی بھی آتی تھی اور بڑھیا طریقے سے آواز آتی تھی، لیکن آج میں سب سے آخر میں رہ گیا ہوں، آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ آپ کی آواز آ جائے تو غوث اعظم کی آواز بتا دوں، بول دیں سبحان اللہ۔ حضرت تمیم داری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں ایک دن کسی حاجت کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، سرکار غوث اعظم کی محفل شروع ہوئی، واعظ و نصیحت اپنے مریدین چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں، اپنے غلاموں کو غوث اعظم تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا ہر دن تو آگے والی صف میں بیٹھتا تھا، میرے پیر جو کہتے تھے سنتا بھی تھا، کانوں میں آواز بھی آتی تھی، بڑی اچھی طریقے سے سنتا بھی تھا، سمجھ بھی لیتا تھا، لیکن آج سب سے آخر میں رہ گیا ہوں، شاید آواز آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزتوں کی قسم میں سب سے آخر والی صف میں کھڑا ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہر دن جیسے آگے والی صف میں کھڑا ہوتا تھا، آگے والی صف میں کھڑا ہوں یا سب سے پیچھے والی صف میں سن رہا ہوں۔ ایسے ہی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے جیسی آواز پہلے والی صف میں آتی تھی، آخر والی صف میں بھی ویسی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی آواز سب سے آخر والی صف میں بھی آ رہی، کئی ہزار کا مجمع ہوتا تھا،
ایسا نہیں 100 200 500 کا آواز کا محفل ہو، 100 200 500 لوگ ہوں، کئی ہزار کا مجمع. اور غوث اعظم بعض نصیحت کرتے تھے. آج اگر غوث اعظم کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں لوگ تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آہو بکا کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اور پھر غوث اعظم خود اپنی زبان سے جب بولتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا یار. اور پھر وہ زبان سے اچھا لگے بھی کیوں نہ کہ سرکار غوث اعظم کیونکہ عجمی تھے، عربی نہیں تھے نا. سرکار غوث اعظم جیلان قصبہ، بغداد کا قصبہ عراق کا جیلان تھا نا، وہاں پہ سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی. تو سرکار غوث اعظم جس شہر میں پیدا ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے، جس قصبے میں پیدا ہوئے، وہ دیہات تھا، وہ عرب کا علاقہ تو نہیں تھا، عربی تو جانتے نہیں. لیکن سرکار غوث اعظم ویسے تو مادرزاد ولی ہیں. سرکار غوث اعظم کو اللہ نے بے شمار علم عطا فرمایا، مگر عربی نسل جو ہوتا ہے، جو عرب میں پیدا ہوتا ہے، اس کو عربی نسل کہتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم کیونکہ عجم میں پیدا ہوئے، عرب میں تو نہیں ہوئے، تو سرکار غوث اعظم تقریر کرتے نہیں تھے. سرکار غوث اعظم تقریر نہیں کرتے. اچھا تقریر میں چاشنی آئی کیسے؟ جی لگا کے بولے تو بتا دوں، تڑپ کے بولے سبحان اللہ. غوث اعظم تقریر نہیں کرتے تھے کیونکہ سرکار غوث اعظم کے دور میں بڑے بڑے عالم رہتے تھے، بڑے بڑے اللہ کے پائے کے بزرگ ولی رہتے تھے. سرکار غوث اعظم تقریر نہیں کرتے تھے. ایک دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، سرکار غوث اعظم کے خواب میں حضور سید کونین تشریف لائے. حضور تشریف لائے. سرکار نے فرمایا بیٹے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ غوث اعظم نے آقا سید کونین کی بارگاہ میں عرض کیا نانا جان میں کیسے بیان کروں، یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑے بڑے بہترین علم والے لوگ رہتے ہیں یہاں جن کا علم سے گہرا تعلق ہے. یہ عربی نسل لوگ رہتے ہیں، یہ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ سرکار غوث اعظم نے جب اتنا عرض کیا میرے کریم آقا، جو لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دے سکتے، حضور کچھ نہیں دے سکتے، ابے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ اتنا دیتے ہیں کہ نسلیں بیت جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتا ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے عبد القادر منہ کھولو. سرکار حضرت عبد القادر نے منہ کھولا. میرے آقا سید کونین نے لعاب دہن تھوک شریف حضرت غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، 7 بار منہ میں ڈالا. سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، علم کے سارے خزانے غوث اعظم کے سینے میں آ جاتے ہیں، غوث اعظم کے سینے میں آ جاتے ہیں. اور کون سا لعاب جو خارے کنویں میں پڑ جائے تو میٹھا ہو جائے، اور کون سا لعاب پانی کے لیے ڈول نہ ہو اور کنویں میں پانی نیچے ہو، حضور اس کنویں میں تھوک ڈال دیں پانی ابال مار جائے. وہ تھوک سرکار غوث اعظم کے منہ میں گیا تو علم کا سمندر سرکار غوث اعظم کے چوں سمجھئے کہ سینے میں موجزن ہو گیا، غوث اعظم کے سینے میں آ گیا. اب سرکار غوث اعظم ابھی تقریر نہیں کر رہے ہیں، اتنے میں یہ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار حضرت مولائے کائنات حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بیٹے عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے بیان کی لوگوں کو ضرورت ہے، آپ کی تقریر کی لوگوں کو ضرورت ہے، دین کا کام کرنا ہے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے جد کریم میں کیسے بیان کروں کہ
یہاں پر بڑے بڑے علماء رہتے ہیں. سرکار مولا علی نے فرمایا بیٹے منہ کھولو. سرکار حضرت غوث اعظم نے منہ کھولا. حضرت علی نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا, تھوک ڈالا. ادھر حضور نے 7 بار ڈالا, ادھر حضرت علی نے 6 بار ڈالا. حضرت غوث اعظم نے کہا اے میرے جد کریم, حضور نے 7 بار ڈالا, آپ نے بھی 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ حضرت علی نے ذہن دے دیا, اے عبد القادر میرے بیٹے, میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ حضور ہیں. اگر میں 7 بار ڈال دیتا تو ذہن برابری کا آ جاتا. یہ ذہن حضور سیدنا حضرت علی دے گئے کہ جب علی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, پھر کائنات میں کوئی 2 پیر کا جانور حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, کون غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب دنیا میں آ گئے 6 یا 5 سال کی عمر ہے. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, او بلدان پربا کے زندہ دل غیور مسلمانوں, نوجوانوں, بزرگوں, ہم عمر ساتھیوں, او میری ماں اور بہنوں, سرکار غوث اعظم سے محبت و پیار ہے. آج دنیا کا ہر بندہ ہر غوث اعظم کو ماننے والا یہ کہتا ہے میں غوث اعظم سے پیار کرتا ہوں, میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں, میں غوث اعظم سے عشق کرتا ہوں. آل دے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں 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 میرے آقا کے غلاموں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ نے عشاء کی نماز, آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس غوث اعظم کا نام ہم آج محبت کرتے ہیں, ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام کی بریانی اور بگونے پکتے ہیں, ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے, میلادیں پڑھی جاتی ہیں. وہی غوث اعظم میرے آقا سید کونین کے غلاموں نماز کا بھی درس دے کے گئے, دین کی تبلیغ بھی آپ تک پہنچا کے گئے ہیں, تقریروں کے ذریعے بھی, عبادت کے ذریعے بھی آپ کو بتا کے گئے کہ اللہ صرف نعروں سے نہیں خوش ہو سکتا ہے. میرے آقا کے غلاموں نعروں کے ساتھ اللہ عبادت کرنے سے خوش ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 15 سال تک ہر دن آپ عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. غوث اعظم 1000 روز ہر رات میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات 15 سال تک آپ کا معمول رہا, روز قرآن شریف ختم کیا کرتے. پھر 1000 آپ نوافل بھی ساتھ میں قرآن کے بعد 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. میرے آقا کے غلاموں پتہ چلتا ہے اللہ والوں کو یاد کرنے سے بھی قسمتیں بدلتی ہیں, عزتیں ملتی ہیں, مگر ساتھ میں اللہ والوں کے طریقے پہ عمل کرنے کے ساتھ میں عزت ملا کرتی ہے. اللہ والوں کے طریقے پہ عمل کریں گے تب عزت ملے گی. آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں ماحول کیسا چل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جو مسلمان اتنا پیچھے ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی تقریروں میں اکثر کہا کرتا ہوں مولانا روشن صاحب کے بلا کہ آج کی جو ڈیٹ میں مسلمان پریشان ہے اس کی 99% نہیں بلکہ 101% وجہ یہ ہے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. مسلمانوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. آج اگر کوئی دنگا اور فساد ہوتا ہے, میں دنگے اور فساد والی باتیں پھیلانے نہیں, ہاں میں وہ بات کرتا ہوں جو رب و رسول جس سے راضی ہو. الحمدللہ آج مسلمان پریشان ہیں, تمہارے لیڈر یا تمہارے حکمران یا اپنے والوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایک بتائیں آپ, کوئی آفیسر ہو, کوئی جج ہو, کوئی وکیل ہو, آج کیا وجہ؟ وکیل ہمارے پاس نہیں, جج ہمارے پاس نہیں, ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں, انجینئر ہمارے پاس نہیں, پروفیسر ہمارے پاس نہیں. اس کی وجہ کیا کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں. اگر تعلیم ہوتی, حالانکہ یہ تعلیم ہمارا حصہ تھا, یہ ہمارا حصہ تھا تعلیم. دنیا میں سب سے پہلے انسان کا نام آدم علیہ السلام ہے. 1000 سے زیادہ زبانوں کا علم اللہ, 7 لاکھ سے زیادہ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. کتنی؟ 7 لاکھ زبانوں سے زیادہ علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. پتہ چلا 7 لاکھ
लैंग्वेज पढ़ने वाले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन उन्हीं की औलाद और उन्हीं को मानने वाले आज इल्म से दूर हैं। अगर इल्म होता तो हमारा कोई मुकाबला नहीं करता, इल्म होता हमारा कोई मुकाबला नहीं करता। ये इल्म की वजह है, इल्म नहीं है तो हमें काट करना नहीं आता, हमें जवाब देना नहीं आता, हमारी औकात और वक़्त खत्म हो रही है। मेरे आका के गुलामों, गौसे आज़म की बारगाह में आए हो तो गौसे आज़म की बारगाह में, गौसे आज़म की महफिल में आकर गौसे आज़म का वो वाकया जो आपकी जिंदगी सवारे, आपके बच्चों की जिंदगी सवारे, जी लगा के बोलें तो मैं आपको बता दूं, तड़प के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। बड़ा ताज्जुब होता है, हम रात के कोई से हिस्से में भी हमारा गुजर हो जाता है। हम तो रात में ही चलने वाले हैं, दिनों में तो चलते हैं तो सफर में तो दिन में तो भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, इधर उधर ज्यादा गौर नहीं होती है, लेकिन रात में शांति रहती है। तो रातों में हमारा गुजरना होता है, गाँव के पासों से भी निकलते हैं, कस्बों से भी निकलते हैं, बिल्कुल देहात से भी निकलते हैं, शहर से भी निकलते हैं। रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे कोई किसी पुलिया पे बैठा है, कोई किसी चौराहे पे बैठा है, कोई किसी नहर के किनारे पे बैठा है नौजवान, और जाकर बस उंगली चल रही है, उंगली चल रही है, कोई कान पे लगा हुआ है तो कोई उंगली चला रहा है, उंगली चला रहा है, एंड्रॉइड सेट ले रखे हैं और पूरी पूरी रातें बिता रहे हैं। कोई फेसबुक देखता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई यूट्यूब चलाता है। तुझे अल्लाह ने यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैदा नहीं किया था, तुझे तो अल्लाह ने इन उंगलियों को दिया था, इन उंगलियों से कुरान के बरक लौटने के लिए पैदा किया था। इन उंगलियों से अल्लाह ने तुझे कलमा लिखने के लिए पैदा किया था, इन उंगलियों से नाम मोहम्मद लिखने के लिए तुझे पैदा किया था। इन उंगलियों को और इन हाथों का इस्तेमाल तो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में, अपनी बारगाह मुस्तफ़ा में और बारगाह खुदाबंदी में ये हाथ और ये जिस्म, ये पेशानी, ये आंख, ये पैर, ये तुझे अल्लाह ने इसलिए दिए थे कि तेरा हाथ चले तो कुरान को उठाने के लिए चले, तेरी आंख खुले तो कुरान के चेहरे, कुरान की ज़ियारत करने के लिए उठे, और ये तेरी ज़बान खुले तो ये कलमा तैयबा पढ़ने के लिए खुले, हाथ उठ, पैर उठे तो मस्जिद की तरफ तेरा उठे। अल्लाह ने इसलिए तुझे पैदा किया था, इसलिए पैदा नहीं किया था फोन पे पूरी पूरी रात को बर्बाद करे। आइए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, 5 या 6 साल की आपकी उम्र है, आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा, ओ मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, कौन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हो, लेकिन इन माओ बहनों को मैं बताना ये चाहता हूँ, आज की इन माओ बहनों को तो सिर्फ एक बहाना मिल जाता है, बच्चा पेशाब करते बोले कपड़े नापाक हो गए, नमाज हम पढ़ नहीं सकते, हम नापाक हो गए, नमाज कैसे पढ़ें, इबादत कैसे करें, हम रोजा कैसे रखें, हम पाक नहीं रह सकते। मेरे आका के गुलामों, सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, गौसे आज़म की वालिदा तैयबा ताहिरा, आपका बच्चा, आपका बेटा अब्दुल कादिर सरकार, गौसे आज़म 5 या 6 साल की उम्र होती है, हाथ पकड़ती हैं, पड़ोस के मदरसे में ले जाकर एक आलिम दीन की बारगाह में, एक कारी कुरान की बारगाह में, एक हाफिज कुरान के पास में ले जाकर जाती हैं, एक इमाम के पास ले जाती हैं, जाके कहती हैं, आलिम साहब, ओ हाफिज साहब, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए, क्या बात, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए। ओ मेरी माओ बहनों, गौर से सुनना, अब मैं मान सकता हूँ आज का बच्चा तुम गौसे आज़म पैदा नहीं कर सकती हो, मगर गुलाम गौस तो पैदा कर सकती हो। क्या बात है, क्या बात है। गौसे आज़म तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मगर गुलाम गौस तो पैदा हो सकते हैं। गौसे आज़म के गुलाम तो बच्चे पैदा हो सकते हैं ना। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, जाके आप अपने मदरसे, आप पड़ोस के मदरसे में अपने बच्चे का हाथ उस्ताद जी की बारगाह में जाके देती हैं। उस्ताद कहते हैं, बेटे पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
الرجیم. غوث اعظم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاذ کہتے ہیں پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. استاذ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا. غوث اعظم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.